بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ ناظرین، گزشتہ رات آزاد کشمیر میں واقعات پیش آئے۔ ایک مطلوب دہشت گرد زرنوش کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا جب 4 لوگ اس کے ہمراہ تھے، جن میں اس کا بھائی جبران نسیم اور اس کے علاوہ 2 نامعلوم افراد تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک فرد منڈی بہودین سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا بھی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے۔ کل پولیس پارٹی ان کا پیچھا کرتے ہوئے، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے پولیس پارٹی ان کے تعاقب میں تھی اور یہ مختلف جگہوں سے بھاگ رہے تھے، 2-3 مرتبہ ان کے اوپر پہلے بھی ریڈ ہوا، لیکن کل خود کا حملہ کر کے زرنوش نے اپنے آپ کو اڑا دیا، جس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی بھی مارے گئے اور 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ لسڈنا میں ٹریفک حادثہ ہوا۔ پولیس کی افسروں کی ایک گاڑی جس میں 5 ہونہار پولیس افسران اور اہلکاران بیٹھے ہوئے تھے، جن کا ایک بڑا اچھا کیریئر تھا، وہ گاڑی فرسودہ ہونے کی وجہ سے، پرانی ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اور یہ لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ مہاجرین ممبران اسمبلی اور عوامی ایکشن کمیٹی میں جو ایک تنازعہ شروع ہوا تھا مہاجر سیٹیں ختم کرنے کا، اب اس میں شدت آ گئی ہے۔ اب مہاجرین ممبران اسمبلی نے جب پریس کانفرنس کی تو اب عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے رد عمل میں بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ ملاقاتیں کس کس کے ساتھ ہوئی ہیں اور ان ملاقاتوں کے کیا مقاصد تھے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار عامر محبوب صاحب اور اعجاز عباسی صاحب۔ السلام علیکم اعجاز عباسی صاحب۔ اعجاز عباسی صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے لسڈنا ٹریفک حادثہ میں۔ اس ٹریفک حادثے میں جو افسران شہید ہوئے، جو اہلکار شہید ہوئے، بڑے اچھے پروفیشنل افسران تھے، بڑے ہونہار افسران تھے۔ ایک انتہائی المناک واقعہ پیش آیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو گاڑی جس میں یہ سفر کر رہے تھے، یہ 5 لوگ جا رہے تھے، وہ گاڑی بڑی فرسودہ پرانی گاڑی تھی۔ تو اس حادثے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ راٹھور صاحب شکریہ۔ کل کا جو دن تھا آزاد کشمیر والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ہی ایک سیٹ بیک تھا، اور خاص کر ایک تو وہ جو واقعہ پیش آیا پولیس اور وہ جو 4 کو مبینہ عسکری پسند لوگ تھے ان کے، اور لیکن اس کے ساتھ جو لسڈنا سے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے اس میں 5 وہ پولیس اہلکار اور پولیس افسر مارے گئے، جن کے بارے میں آزاد کشمیر بھر میں یہ رائے تھی کہ وہ شاندار کیریئر رسد تھے اور وہ بہت آگے جانے والے تھے، اور ان میں بیشتر 3 لوگ تو مختلف تھانوں کے ایس ایچ او تھے، اور یہ میرے حال میں کہیں گئے ہیں ادھر، وہ جو لسڈنا ہے وہاں کوئی پولیس چوکی نئی قائم کر رہے تھی اس کو مہینے کے لیے، اور یہ سارے راولہ کوٹ تعینات تھے، یعنی راولہ کوٹ ضلع میں تعینات تھے، ایک کھائی گلے تھے، راولہ کوٹ تھے، اور اس طرح۔ تو واپس آتے ہوئے وہ سڑک پر گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی ہے جو نئی بنی ہے چودھری عزیز صاحب کے دور میں، جو نئی بنی تھی تولی پیر روڈ، یعنی باغ کی حدود سے باغ کی طرف مڑنے والی سڑک چھوڑ کر جب راولہ کوٹ کی طرف نکلتے ہیں تو کوئی 1-2 کلومیٹر آگے گاڑی کھائی میں جا گری ہے، اور میں نے گاڑی دیکھی ہے۔ بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ گاڑی پرانی ہے اور اس میں کوئی ٹیکنیکل خرابی تھی اور اس طرح کی چیز تھی، لیکن پچھلے چند کچھ حادثات اس سڑک کے اوپر ایسے پیش آئے ہیں کہ کوئی کوسٹر ایکسیڈنٹ ہو گئی، ایک دفعہ ہوئی پرسوں چوتھ بھی ایک کوسٹر ایکسیڈنٹ ہوئی تھی، اس میں بھی لوگ مارے گئے تھے، اور پہلے بھی اس طرح اور بھی گاڑیاں ایکسیڈنٹ ہوئی ہے، اور یہ بڑی افسوسناک ہوا کہ گاڑی میں 5 لوگ سوار تھے اور 5 میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچ سکا، اور بظاہر تو ویگو ڈالا نظر آ رہا تھا، لیکن اطلاع یہ ہے کہ وہ گاڑی پرانی ہونے کی وجہ سے، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے گاڑی کو حادثہ پیش آیا ہے۔ لیکن حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ جب بدلتا ہوا آزاد کشمیر ہے اور ماحول بھی اب پہلے والا نہیں رہا اور بہت ہی فاسٹ اور اس طرح کی چیزوں کی پولیس کو زیادہ موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اچھی گاڑیاں دینی چاہیے تھی حکومت آزاد کشمیر۔ باقی اگر سارے خرچے کرتی ہے تو پولیس کو وہی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پولیس والے بیچارے اسمبلی اور جو وزیر اعظم سارے میں ظلم یہ راٹھور صاحب ظلم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے یا پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ جب اپنا کام کرنے کے لیے اپنا اسٹیشن چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کو ٹی اے بھی ملتا ہے، ان کو ڈی اے بھی ملتا ہے، ان کو اضافی ٹائم لگانا الاؤنس ملتا ہے۔ یہ پولیس والے بیچارے ان کو کبھی جلسوں میں دیکھا تعینات رہتے ہیں 12 15 کے، نہ ان کو اضافی کو کھانا دیتا ہے، نہ ان کے لیے کوئی اس طرح کے الاؤنس ہیں، نہ ان کے لیے موومنٹ کا ہے۔ اکثر لوگ پولیس والے بیچارے لفٹ مانگ کر گاڑیوں پر سفر کرتے رہتے ہیں، اور جو گاڑیاں انہوں نے خود رکھی ہیں ان میں ڈیزل کے لیے بھی پیسے، پچھلے عرصے میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ جو ڈیزل کے پیسے مختص ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے افسر کھا جاتے ہیں، نچلی سطح پر تھانے کی سطح پر پیسے ہی نہیں پہنچتے۔ اب یہ صورتحال جب یہ ہوگی تو یہ دھڑا دھڑ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور ایک پولیس افسر کو تیار کرنے میں، ایک فوجی افسر کو تیار کرنے میں یا ایک بیوروکریٹ کو تیار کرنے میں قوم کا سرمایہ صرف ہوتا ہے، اور
ان لوگوں کو بچانے کے لیے ایک تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور دوسرا یہ جو سڑک ہے یہ جو بنی ہے تولی پیر والی، یہ سڑک آہستہ آہستہ خونی ثابت ہو رہی ہے آزاد کشمیر اور پنچ کے لوگوں کے لیے، بالخصوص پنچ جو ان کے 4 ضلع ہیں ان کے لیے، بالخصوص فارورڈ کوٹا اور پنچ والوں کے لیے تو زیادہ خونی ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس سڑک کے اوپر وہ اگلی والی بلاک جو سیفٹی بلاک ہوتے ہیں وہ نہیں لگائے گئے۔ سڑک تو ماشاءاللہ وہ تو انہوں نے خوبصورت بنا دی ہے، لیکن اچھی سڑک کی وجہ سے سپیڈ بھی گاڑیوں کی وہاں زیادہ ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو فوری طور پر جہاں سے مرضی ان کو فنڈ نکال کر اس سڑک کے لیے جو جہاں خطرناک پوائنٹ ہیں ان کو محفوظ بنائے جائیں، تاکہ یہ لوگ آئے جو عام سول لوگ مر رہے ہیں یا فوجی مر رہے ہیں یا ہمارے جو پولیس افسر شہید ہو رہے ہیں، ان کو ظاہر ہے بچایا جا سکے اور موومنٹ بھی آسانی سے ہو، لوگوں کے ذہن میں تفصیلات بھی دور۔ اچھا عامر صاحب، آپ کی کیا معلومات ہے اس حادثے کے حوالے سے؟ دیکھیے، تو میں نے پہلے پتہ کیا، کل سے سارے لوگوں کی توجہ اس طرف تو تھی کہ حادثہ ہو گیا، اور ہمارے یہاں کیونکہ یہ رواج ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حادثے کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر شہزاد راٹھور صاحب بھی آپ گزشتہ کئی حادثات میں سے دیکھیں، آپ باخبر صحافی ہیں، اعجاز بخش صاحب باخبر صحافی ہیں، اور جو ہمارے دوست باخبر جرنلزم کرتے ہیں، کبھی آج تک ہم نے حادثے کی تفصیلی رپورٹ نہیں دیکھی کہ اس میں کیا وجوہات تھیں، مگر لوگوں کو ہم ان کے جنازوں میں ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، لیکن 5 بندے ان کے جو لواحقین میں سے یا ان کے چاہنے والوں میں سے جا کے پیچھا نہیں کرتے کہ اس کی اصل وجہ پتہ لگ جائے، تاکہ آئندہ اس جگہ پہ حادثہ نہ ہو یا اس علاقے میں حادثہ نہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، میری جو اطلاع ہے، یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ افسران، ایک تو سچی بات ہے بہت ہی دل دکھا، خاص طور پہ وہ جو انسپیکٹر نوید ہیں، وہ ہمارے بہت ہی قریبی عزیز تھے، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے، اور کیریئر افسر اسی طرح یاسر بھی اور انسپیکٹر بخاری بھی اور باقی سارے لوگ بھی، ظاہر ہے آزاد کشمیر کا ایک چھوٹا سا وہ ہے، تو ہم سب لوگ جو ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ ان کے لواحقین سے بھی تعزیت کرتے ہیں اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی تعزیت کرتے ہیں، کیونکہ یہ پولیس کا بھی نقصان ہے اور ان کی فیملیز کا نقصان ہے، ان کے بچوں کا نقصان ہے، اور ان سب لوگوں کا یہ جو ہے سارے جو ہے کیریئر افسران تھے اور آگے جانے والے تھے۔ یاسر عرفات جو ہے انسپیکٹر، یہ ٹیلی کمیونیکیشن میں ادھر تعینات تھے اور لسدنہ میں وہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر گئے، اور ساتھ انہوں نے کھائی گلہ میں انسپیکٹر ایس ایچ او کی حیثیت سے نوید جو ہے، یہ کھائی گلہ سے جو روڈ جاتی ہے تولی پیر اور آگے، یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے تھوڑا سا اس میں۔ اب ایشو یہ ہوا کہ ادھر یہ کچھ چوکی بنانا چاہ رہے تھے، تو یہ سارے لوگ اپنے فرائض منصبی کے دوران جو ہے حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ جو لوگ کو کہہ رہے ہیں کوئی پکنک بنانے، ان میں سے کوئی نہیں گیا ہوا تھا جو سسٹم چوکی کا معائنہ کریں گے، چوکی بنانا چاہ رہے تھے نہیں۔ اور ایک تو یہ بات ہے کہ انہیں یہ حادثے میں جس میں وہ شہید ہوئے ہیں، تبھی ان کا جو ہے وہ دوران ملازمت جو ہے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے یہ سارے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک تو ہم جہاں پہ تعزیت بھی کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں، اور پھر شہزاد راٹھور صاحب آپ کی، ہماری، ان کے لواحقین کی اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی، آپ یہ دیکھیں نا کہ پولیس جو ہے وہ تفتیش کرتی ہے نا، کوئی بندہ مقصد کسی جنگل میں مر جائے، کوئی مقصد کوئی نامعلوم لاش ہو ڈوب کے مر جائے، وہ پولیس اس کی تفتیش کرتی ہے اور جڑ تک پہنچتی ہے۔ آج پولیس کے 5 افسر جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم لائبلٹی ہے آئی جی پولیس سے لے کے ایک کانسٹیبل تک، کہ وہ اپنے ان شہداء کے حوالے سے تحقیق کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ جو میری ابھی ابتدائی جو اطلاع ہے اس کے مطابق یہ ایک بہت ہی پرانی گاڑی تھی، اس کا ماڈل سامنے لایا جائے، اس کی فزیکل حالت سامنے لائی جائے، اور جہاں پہ شہزاد راٹھور صاحب حادثہ ہوا ہے وہ جو جگہ ہے وہ کراسنگ پوائنٹ ہے، یہ جہاں سے ایک سڑک باغ جاتی ہے اور جو الگ الگ ہوتی ہیں، اور یہ ایک فاروق کوٹا کی طرف جاتی ہیں۔ پلین جگہ پہ حادثہ ہوا ہے، ادھر کوئی ویسے موت کا تو حل کوئی نہیں ہے، جیسے ثاقب منیر یاد ہے انہیں جا کے پتھر لگا تھا ساتھ والا جو ہے وہ بچت ہوگی، تو جب موت آتی ہے تو پھر اس کا حل نہیں ہے۔ ان کی ایک تو یہ موت لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جو ہے، جو میرے پاس اطلاع ہے جو ابتدائی، اس کے اوپر میں سے بہت مصدقہ نہیں کہہ سکتا، لیکن گاڑی جو ہے وہ پرانی ناقص ہونے کی وجہ سے اس کی جو کوئی چیز ٹوٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ گاڑی جو ہے وہ کنٹرول کھو کے نیچے چلی گئی ہے۔ اس کا ایک پہلو تو شہزاد راٹھور صاحب یہ ہے۔ دوسرا پہلو شہزاد راٹھور صاحب یہ ہے کہ تولی پیر، کھائی گلہ سے لے کے تولی پیر تک تو روڈ ٹھیک ہے جو مرحوم عزیز صاحب نے بنوائی تھی، اب ان کی زندگی میں آگے والی سڑک جو ہے وہ لسدنہ تک نہیں بن سکی، تو وہ پوری ایسے ہی ہے جیسے اس ٹیبل سے آپ نیچے چلے جائیں ہر جگہ سے۔ تو ہماری یہ درخواست ہے کہ جی، جب آپ ایک تو یہ بات ہے کہ موجودہ حکومت نے
سارے جو ہے وہ پرانے منصوبے ختم کر دیے تھے اور ایم ایل ایز کی حکومت تھی، چھوٹے چھوٹے کوئی 80 میٹر والی سڑک، کوئی 300 میٹر والی سڑک بنائی، تو انہوں نے یہ جو قومی منصوبے تھے ان کے اوپر، اب یہ دیکھیں کہ اس سڑک کے اوپر ایک وہ ٹورسٹ سڑک ہے، آپ نے جلد بازی میں اس کی لک تو ڈال دی ہے. پہلے تو لوگ احتیاط سے چلتے تھے، ادھر وہ تھا سب بیس اور بیس بنا ہوا تھا تو اس وقت کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا. اب وہاں پہ جو گاڑی سپیڈ سے چلتی ہے لک ڈال دیا اور آپ نے سائڈ پہ اس کی نہ کوئی ریٹیننگ وال ہے نہ اس کے جو وہ جیسے آپ مری جاتے ہیں تو آپ کو ایک پورا لوہے کی جو ہے وہ ایک حفاظتی جو ہے وہ لگا. اب وہ اس کی ٹیکنیکل زبان تو میں نہیں پتا، لیکن اس روڈ کے اوپر فوری طور پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اب اگر اس کا ایک اور پہلو دیکھوں کہ آزاد کشمیر کے بجٹ میں ابھی تک جتنے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں، سر میں یہاں پہ آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں. کوٹری میں ساجد منظور صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ ان کی گاڑی جا کر وہ سیفٹی جو بلاک بنا تھا اس کے ساتھ، اور وہ ناقص تعمیر کی وجہ سے وہ بلاک بھی گاڑی کے ساتھ ٹھیک ہے، اس بات کی الگ تحقیق ہے، لیکن ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے. ابھی میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بجٹ میں 44 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ رکھا گیا تھا ترقیاتی بجٹ، جس میں حکومت پاکستان نے جو کچھ پیسے دینے تھے. اس میں ترقیاتی بجٹ سے مراد یہ ہوتا ہے اس میں ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے ترقیاتی، کوئی سڑکوں کے لیے نہیں ہوتا. اس میں جو ابھی تک جو ہے وہ 3 کوارٹر میں 15 ارب روپے جو ہے حکومت آزاد کشمیر اپنے ایم ایل ایز کے ذریعے بانٹ چکی ہے، اور آزاد کشمیر میں ان 15 ارب روپے سے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہوا قومی نوعیت کا کہ آپ یہ کہیں جی یہاں سے لے کے کوئی جیسے آپ کہتے ہیں الاڑ سے کوٹلی تک سڑک بنے، کوالہ سے مظفر آباد تک سڑک بنی، یا کوئی اس طرح کے منصوبے نہیں آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ایک تو یہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر اتنے، اور گزشتہ 6 سال میں 66 ارب روپے آزاد کشمیر کی سڑکوں پہ خرچ کر دیے گئے ہیں، اور سڑکوں کی یا ناقص تعمیر ہے اگر جہاں پہ نہیں ہے. اب یہ جو سڑک ہے اس پہ چوتھا پانچواں حادثہ ہے، تو حکومت آزاد کشمیر محکمہ مواصلات جو ہے وہ کرے. زیادہ بہتر آپشن یہ ہے کہ کوئی شہری جو ہے آزاد کشمیر کا ہمت کرے اور آزاد کشمیر کے محکمہ مواصلات کے خلاف اور یہ جو پیسے بانٹنے والے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹرڈ کرے ان پولیس والوں کی طرف سے. جب تک ان 5 پولیس افسران کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی محکمہ مواصلات کے خلاف کہ یہ جو ہے اس سڑک کے اوپر حادثہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں نا آئی جی پولیس صاحب جو ہے وہ انہیں احساس نہیں ہے کہ آپ نہیں میں سڑک کی بات کر رہا ہوں، وہ تو میں سڑک کی حفاظتی بند. آپ یہ دیکھیں سڑک بنا رہے ہیں تو پوری کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ 2 کلومیٹر سڑک کم بنا دیں، اتنی بنائیں جس کی حفاظت کر سکتے ہیں، جس سے لوگوں گاڑیاں نہ گریں، لوگوں کے بچے نہ مریں، لوگوں کے بچے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یتیم نہ ہو، لوگوں کی جو خواتین ہیں وہ بیوائیں نہ بنیں، ماؤں کی گودیں نہ اجڑیں. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے نا کہ اگر آپ سڑک 2 کلومیٹر کم بنا لیں نا، لیکن وہ سڑک حفاظتی بند کے ساتھ بنائیں کہ وہ سڑک جو ہے اس کے اوپر جا کے جو ہے وہ محفوظ اپنے آپ کو وہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان 5 پولیس اہلکاروں کا جو موت ہے اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے، اور ریاست کی جو ہے وہ ریاست ہے، اور ریاست میں اس میں ریاست آپ یہ دیکھیں نا حکومت اور ریاست میں آپ لوگ فرق کرتے ہیں. نہیں میں ریاست سے مراد یہ ہوتا ہے سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ریاست میں جو رسپانسبلٹیز ہے. لیکن ایک غیر جانبدارانہ جو ہے وہ کمیشن قائم ہونا چاہیے جو یہ بتائے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو. یہ دیکھیں نا انسپیکٹر نوید چلے گئے، انسپیکٹر بخاری چلے گئے، انسپیکٹر یاسر عرفات چلے گئے، باقی لوگ چلے گئے، اب وہ واپس نہیں آ سکتے. ہمارا یہ ہے کہ دنیا میں انسان ایک بار آتا ہے، لیکن دوبارہ اس طرح جو ہے وہ واقعات اور حادثات نہ ہو. اس کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس افسران کا پہلا واقعہ ہے جس میں اتنی بڑی سطح پہ پولیس کے افسران کی شہادتیں ہوئی ہیں اور سارے قیمتی لوگ جو ہے دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اس معاملے کو جو ہے ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ محکمہ پولیس کو چھوڑنا چاہیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہداء کے وارث ہیں، اور اسی طرح ان اٹینڈڈ وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک پولیس والے کے اوپر جو فائرنگ کر کے کوئی دہشت گرد یا کوئی مجرم جو ہے یا کوئی ڈکیت جو ہے جیسے وہ آپ کے سپاہی کو، اے ایس آئی کو، انسپیکٹر کو قتل کر کے جاتا ہے، تو آپ جو ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے کاؤنٹر میں مارتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے اسے کاؤنٹر میں ماریں یا اس کاؤنٹر کے بھی ہم خلاف ہیں، لیکن اپنے ان شہداء کا جو ہے وہ آپ کو یہ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ اس کے لیے تدارک کے لیے اقدامات ضرور کرنے چاہیے. اچھا اب ہم بات کریں گے جو مہاجرین ممبران اسمبلی اور عوامی ایکشن کمیٹی میں تناؤ اب بڑھتا جا رہا ہے. اب عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے بھی جو ہے پریس کانفرنس کی ہے. آخر یہ مطلب ہے ایک سکوت تھا تو یہ کس نے پتھر مارا؟ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے مطالبہ سامنے آیا کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کر دی جائیں. مہاجرین تحریک آزادی کے ساتھ ان کا ایک تعلق، ایک ربط تحریک آزادی کشمیر کا اور مہاجرین جو ممبران اسمبلی ہیں، کیونکہ ہم نے الٹیمیٹلی آج سے 78 سال سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں رائے شماری کا، اور رائے شماری میں یہ جو پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین ہیں 7-8 لاکھ ووٹ ہیں، یہ اگر یہ ووٹ نکل گئے باہر
تو میں سوال مکمل کر لوں. یہ ووٹ کے باہر نکل گئے تو مسئلہ کشمیر پہ اگر کبھی رائے شماری ہوتی ہے, کیونکہ انتظار تو رائے شماری کا ہے, ہمیں امید ہے رائے شماری کی, تو یہ آخر کس نے یہ گڑبڑ شروع کی کہ مطالبہ سامنے آ گیا کہ یہ ختم کی جائے, مہاجرین بھی آگے میدان میں, اور اب یہ تناؤ شدت, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ راٹھور صاحب, ایک چیز تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی نے پہلی بار مطالبہ نہیں کیا. آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ایک کیس آیا تھا ان مہاجرین کی سیٹوں کے خلاف, اور قریب اس بات کے امکانات تھے کہ ان مہاجرین کی سیٹوں کے خلاف فیصلہ دے دیا جاتا, لیکن وہ کسی بوجہ کیس رک گیا تھا, اور بعد میں وہ یعقوب مغل اور دوسرے تیسرے لوگ جو وکلا تھے مظفر آباد والے, اور یہ امجد علی خان اور یہ سارے لوگ تھے. پھر دوسری یہ ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی کہ آزاد کشمیر میں جب سے عوامی ایکشن کمیٹی کی یہ تحریک چلی ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو آزاد کشمیر کے وزراء آ کر پریس کانفرنسیں کرتے رہے ہیں, آزاد کشمیر کے وزراء جو آزاد کشمیر کے اندر سے الیکشن جیت کر آئے ہیں اور اس حکومت میں شامل ہیں, ان میں سے بیشتر لوگوں نے گریز کیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف بات کرنے سے, اس لیے کہ ان کو اپنے اپنے حلقوں سے ووٹ چاہیے تھے, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہروں میں انہی کے کارکن سارے شامل تھے. یہ مہاجرین ممبران اسمبلی 5 6 7 مل کر, ایک آدھ کہیں آزاد کشمیر کا وزیر بھی بیچ بیٹھا رہتا تھا, اور وہاں سے ان کے درمیان ایک تناؤ زیادہ بڑا ہے. بنیادی طور پر رد عمل ہے, بنیادی طور پر یہ رد عمل ہے. اور پھر یہ کہ پچھلے عرصے میں ان کے حوالے سے جو عدد و شمار سامنے آئے ہیں, اور وہ ہمارے حکیم کشمیری صاحب دوست ہیں مظفر آباد والے, انہوں نے ان کے حلقوں میں جو ترقیاتی اسکیموں کی جو لسٹیں باری شائع کی ہیں, ایک حلقے میں 500 وہ بورنگ پمپ ہیں, اور زمین پہ دیکھیں تو کہیں آپ کو شاید کدو کا ضرور ملنے, باقی نظر نہیں آ رہا. اب آزاد کشمیر کے اندر سے 70 کروڑ روپے سے زیادہ کے فنڈز, یعنی مہاجرین کالونیوں کے علاوہ یہ چھوٹی موٹی گلیاں کوچے پکی کرنے کی مد میں اور یہ بورنگ لگانے کی مد میں 70 کروڑ روپے سے زیادہ کے فنڈ صدارتی کے دور سے منظور ہوئے. پھر چودھری مجید صاحب ان کو بڑھایا, اور پھر فاروق اظہر صاحب کے دور میں بڑا, اور پھر تنویر الیاس صاحب ہر دور میں انوار الحق صاحب کی حکومت کا دارومدار انہیں مہاجرین پر ہے. تو جب وہ صورتحال لوگوں نے دیکھی تو ان کے خلاف مطالبہ ایک عرصے سے آ رہا تھا, لیکن کسی بڑے پلیٹ فارم سے سامنے آیا. اب چونکہ ایک چیز سامنے آئی ہوئی ہے, اور اس بات کا شدت کے ساتھ آج میں دیکھ رہا تھا وہ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, مہاجرین ممبران اسمبلی نے جوابی پریس کانفرنس جب کی تھی وہ جو 5 وزراء نے, تو آج اس کے جواب میں جواب پریس کانفرنس کی گئی ہے. شوکت نواز میر نے بھی, اور وہ امجد علی خان جو ایڈوکیٹ ہیں, امجد علی خان نے آئین کی وہ شک نکال کر حیران کن ایک نیا انکشاف کیا ہے, میرے لیے کم از کم حیران کن ہی ہے, کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے 73 کے ایکٹ میں پاکستان کے اندر سے الیکشن کروا کر منتخب براہ راست ممبران اسمبلی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران میں اسمبلی منتخب کروانے کا کوئی آئینی شک موجود نہیں ہے. نہ 62 کے ایکٹ میں ہے, نہ 70 کے ایکٹ میں ہے. یہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن سسٹم ہے اس کے اندر کسی آرڈیننس کی شکل میں انہوں نے کوئی ایک شک شامل کی ہوئی تھی. پہلی بار آزاد کشمیر کے آئین میں بقول امجد علی خان کے جو مہاجرین کی سیٹوں کو قانونی تحفظ دیا گیا ہے, یہ اس 13ویں ترمیم میں دیا گیا. 13ویں ترمیم میں قانونی تحفظ دیا گیا ان کو. اور انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ 2 طرح کے مہاجرین ہیں. ایک تو وادی کشمیر کے جو مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں, وہ 3 اضلاع کے لوگ جو پاکستان میں مقیم ہیں وہ ان سیٹوں پر الیکشن لڑ سکتے ہیں. مظفر آباد کے یعنی وادی والے, اننت ناگ کے, اور بارہمولہ جی مظفر آباد کا انہوں نے لفظ ذکر کیا ہے. مظفر آباد, ضلع مظفر آباد, ضلع اننت ناگ اور ضلع بارہمولہ, ان لوگوں کے جو لوگ, ان علاقوں کے جو لوگ پاکستان میں آباد ہیں ان کے لیے. باقی سارے وادی کشمیر کے اضلاع کی اس آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے, وہ نمائندگی نہیں کرتے ان کی, یہ ان ممبران لوگ. البتہ جموں کی جو سیٹوں کی انہوں نے آئینی تشریح بتائی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ جموں کے سارے, اس میں میرپور اور منگلہ بھی شامل ہے ہمارا, اور پلس جموں کے جو 6 8 10 اضلاع ہیں سارے ان کا. اس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کا ظاہر ذکر ہے ہی نہیں, اس لیے کہ گلگت کے پاس سالہ اپنی اسمبلی ہے, اور پار کی اگر نمائندگی دینی تھی تو لداخ والوں کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اب یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ آزاد کشمیر میں یہ کھینچاتانی کا ماحول ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شوکت نواز میر اور پبلک عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے جو مطالبہ کیا ہے, یہ صرف شوکت نواز میر کا نہیں ہے, یہ صرف عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں ہے. مہاجرین کے حوالے سے ایک عرصے سے آزاد کشمیر کے لوگوں میں تحفظات تھے, ان تحفظات کو ختم کرنے کے لیے بالکل لوگ مطالبہ کر رہے تھے, لیکن وہ کسی بڑے پلیٹ فارم سے سامنے نہیں آیا. تو اب اس کمیٹی والوں کو ان کے جو مطالبات کی حمایت لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے, اور یہ زبان جو انہوں نے بولی ہے لوگوں کی حمایت ہے, اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا, اور میرے خیال میں الٹیمیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. ایک بات جو آپ نے جو کہی تھی کہ ان لوگوں کو باہر نکال کر رائے شماری میں مسئلہ ہو جائے گا, یہ پاکستان میں بیٹھے جو مہاجرین ہیں
ان کے سارے ووٹ جتنے بنتے ہیں 5-6 لاکھ ان کو آزاد کشمیر کے اندر رجسٹر کر کے مسئلہ کشمیر پر رائے شماری کے لیے ان کے ووٹ بچائے جا سکتے ہیں. ادروائز اگر ان کے ووٹ پاکستان کے اندر ہی رہے نا تو رائے شماری کے وقت انٹرنیشنل برادری بھارت یا دنیا کے بڑے ممالک ان کی ووٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. جی عمر صاحب آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو معاملہ اس کے پیچھے کون ہے؟ کوئی سازش ہے کیا؟ ایک تو یہ بات ہے، یہ بڑی کلیئر کٹ سی بات ہے کہ میں اس کے اوپر ہم ویسے تو بیسکلی کل پروگرام کریں گے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب کی گزشتہ ہفتے میں 1-2 ایسی اہم میٹنگز ہوئیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر محفوظ سمجھا. ٹھیک ہے جی. اور ایک تو میں اس سے کڑیاں ملا رہا ہوں. دوسری شہزاد راٹھور صاحب یہ بات ہے کہ ابھی بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے جا رہی ہے آئندہ الیکشن میں. اور اگر یہ پارٹی کی حکومت ہوتی یا تحریک انصاف کی ہوتی وفاق میں اسی طرح مسلم لیگ نون کی، تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ 12 میں سے 10 نشستیں وہ لے کے جا رہے ہیں. اور انوار الحق صاحب جو ہے ان کی ایڈجسٹمنٹ نون لیگ میں نہیں بن سکتی. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائے اور مسلم لیگ نون اور ایکشن کمیٹی کو لڑانے کی یہ انوار الحق صاحب کی ایک سازش. میری آپ بات سنیں، اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو پھر یہ آپ بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بار بار انٹرپٹ کریں بات ختم ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو یہ بات ہے کہ آمنے سامنے لایا جائے گا مسلم لیگ نون کو اور عوامی ایکشن کمیٹی کو. تیسری یہ بات ہے، اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ شاید عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ مستقبل میں سیاست کرنا چاہتی ہے اور انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے. یہ اگر براڈر پراسپیکٹس میں اگر دیکھیں، اور اس صورتحال میں عوامی ایکشن کمیٹی نے کیونکہ بجلی جو ہے وہ 50 روپے سے 3 روپے کرا دی ہے، آٹا جو ہے وہ سستا کرا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جس چیز کے اوپر وہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ پوری، جیسے یہ جھنڈے والا واقعہ ہوا، ڈی جی سپورٹس جو ہے انہوں نے ہر طرح کی، جس طرح ناک رگڑوانا ہی رہ گیا تھا، باقی تو سارا کچھ کروا لیا نا اسٹیٹ سے. اسی طرح انہوں نے انٹری پوائنٹس بند کر کے اپنے جو ہے پچھلی بار مطالبات 5 دسمبر والے منوا لیے، اس سے پہلے مئی والے وہ منوا لیے. تو بظاہر جو ڈیلیورنگ اینڈ کے اوپر ہے اور وہ ہے، اور جو آزاد کشمیر میں منصوبہ ساز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جماعتوں کو کمزور کیا جائے، سیاسی جماعتوں کو، اور سیاسی جماعتوں کا اور تگڑی لیڈرشپ کا کردار ختم کر کے ایک عام آدمی تک وہ چیز لے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی نے سیاست کرنی ہے تو آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں تو وہ بہت بہتر انداز سے سیاست کر سکتے ہیں نا. پاکستان میں اگر یہ سمجھیں کہ جی انہیں سیالکوٹ سے ووٹ مل جائیں گے، گجرانوالہ سے ووٹ مل جائیں گے، پنڈی سے مل جائیں گے، اٹک سے مل جائیں گے، کلر سیدہ سے مل جائیں گے، یا کے پی کے سے مل جائیں گے، کراچی سے مل جائیں گے، جنگ سے مل جائیں گے، لاہور سے، تو اس بات کا امکان کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 10-12 سیٹیں نہ لے کے جائے تو ان کے لیے یہ آسانی ہے. یہ ایک اس کے پیچھے جو ہے ایک سازش ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انوار الحق صاحب کا طریقہ کار کیا ہے. انوار الحق صاحب کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جا کے وہ شوکت نواز میر سے یا امجد علی خان صاحب سے یا جمیل کشمیری صاحب سے یا کسی سے وہ جا کے بات کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے وہ شام کو ایک اپنے لوگوں کا جو ہے وہ لگا کے بیٹھتے ہیں. وہ ہوتے ہیں نا آپ کے جو کیا کہتے ہیں محفل لگاتے ہیں اپنے، اور جب دربار لگاتا ہے تو پھر بندے کو کاسا لیس بہت پسند ہوتے ہیں. وہ پھر بتاتے ہیں، آئیڈیاز دیتے ہیں. یہ دیکھا نا بجلی ہو گئی نا، ڈنڈا دیا ہے، میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ڈنڈا دیا حکومت نے عوام نے تو پھر جو ہے وہ ہو گئی نا، بجلی سستی ہو گئی نا. اسی طرح آٹے کا دیا تو ہو گیا نا. اگر یہ جناب والا مطالبہ کریں گے تو آگے بات بڑھے گی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں انریسٹ ڈالنے کے لیے ان کا یہ طریقہ کار ہے، اور وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے اور اپنے جو کیا کہتے ہیں درباریوں کے ذریعے یہ بات جو ہے کسی نہ کسی طرح وہ انجیکٹ کرتے ہیں، اور یا اپنے تھنک ٹینکس کے ذریعے، اگر آپ کو بہت اچھا الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر تھنک ٹینکس اپنے کے ذریعے وہ کرتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں شہزاد صاحب یہ ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی ایک تو یہ میں نے بتا دیا کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے انوار الحق کا ہے، اور اس کا بینیفیشری بھی انوار الحق کا ہے اور آزاد کشمیر حکومت ہے. جتنی آزاد کشمیر میں انریسٹ ہوگی، پولرائزیشن ہوگی، انوار الحق کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کی حکومت کو دوام دینے کا فائدہ ہوگا. اور مسلم لیگ نون کا راستہ روکنے کے لیے یہ انوار الحق کو اور کچھ لوگوں کی یہ سازش ہے. اب مہاجرین کا اگر اس کے اوپر آتے ہیں شہزاد راٹھور صاحب کہ جی مہاجرین اور نشستیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر شہزاد راٹھور صاحب میری ایک اپنی رائے ہے. میں اسے یہ نہیں کہتا کہ جی وہ ہے. اب ایک تو یہ بات ہے کہ یہ متبادل پلان دینا چاہیے. یہ نہیں ہے ختم کر لیں، ختم کر کے آپ کہیں جا تو نہیں سکتے نا، کہ آپ نے 12 نشستیں ختم کر لی ہیں تو 12 نشستوں کے بدلے میں آپ اس کا طریقہ کار کیا ہے.
دوسری یہ بات ہے یہ ایک آئینی ترمیم سے ہو سکتی ہے جس کے لیے 2 تائی اکثریت کی ضرورت ہے. وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس نہیں ہے, نہ ہی انوار الحق صاحب کے پاس ہے کہ مسلم لیگ نون اور ان کے لوگ نکل جائیں یا پیپل پارٹی یہ چاہے کہ جی وہ ہے اس کے مسئلہ کشمیر کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کے جو ہے رائے شماری کو برادر مجاز بائش صاحب نے یہ کہا ہے. لیکن ووٹ جو ہے وہ ڈالنے کا جو حق ہے وہ صرف ووٹر کو نہیں ہے. رائے شماری میں کوئی اگر شہزاد راٹھور کا ووٹ نہیں بنا ہوا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ رائے شماری میں حصہ نہیں لے گا. جب رائے شماری میں حصہ لے گا تو وہ سارے لوگ جو پاکستان کی آبادی میں کشمیری ڈکلیئر ہیں, جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے, نہیں باشندہ ریاست نہیں ہے, جنہوں نے لکھا ہوا ہے نا, کسی وجہ سے باشندہ ریاست اگر کسی نے نہیں بنایا کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر لکھا ہوتا ہے نا, جب آپ شناختی کارڈ بناتے ہیں تو ادھر یہ ایک شہریت کا وہ لکھا ہوتا ہے نا, آپ کا علاقہ لکھا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی بنیاد پہ یا جو بھی اعداد و شمار ہیں کہ جو کشمیریوں کی تعداد جو ہے ووٹر لسٹ کے علاوہ بھی ہے نا, جو چھوٹے بچے ہیں وہ کیا ہوگا, جو ووٹ نہیں ڈالتے ان کا کیا ہوگا, جن کا ووٹ نہیں بنا کسی وجہ سے ڈاکومنٹس کی وجہ سے ان کا کیا ہوگا. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ مظفر آباد اننت ناگ یہ کوئی آج کا مظفر آباد نہیں ہے, آج کا مظفر آباد 1947 کا نہیں ہے, 1947 کا مظفر آباد ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 1973 کا نہیں 1947 کا مظفر آباد ہے. مہاجرین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 1947 کی اور 65 کی اور پھر یہ بعد میں یہ جو 89 کے بعد آئے ہیں, یہ ان کی 3-4 کلاسیفیکیشن ہے نا. 73 کی بات شہزاد صاحب نہیں, جب مہاجر کی بات کر رہے ہیں تو 47 کا مہاجر ہوتا ہے, 65 کا مہاجر ہوتا ہے, یا یہ 89 کے بعد 74 میں دیا گیا تو نہیں 74 کا ایکٹ دیا گیا لیکن 1947 کو 65 کے مہاجروں کو دیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں 47 کی بات کر رہے ہیں نا. اب شہزاد راٹھور صاحب اگر اب محکمہ پولیس خراب ہے آپ کو نہیں پتا, اس کو ختم تو نہیں کیا, ختم کر دیں. مگر پارلیمان جو ہے وہ خراب ہے, سب کو نہیں پتا کہ یہ جو وزراء ہیں, یہ ممبران اسمبلی ہیں, یہ سارے پیسے لیتے ہیں, یہ سارے کرپشن کرتے ہیں, یہ رشوت لیتے ہیں, یہ انہوں نے بدماشی مچائی ہوئی ہے, یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تقرریاں تبادلوں تک جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. آیا پارلیمان کو ختم کر دیں گے آپ؟ مت چیزوں کو ختم کرنا ان کا حل نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کتنا بجٹ ہے, آپ کو یاد ہے پچھلے سال بجٹ 2 ارب 34 کروڑ روپے کا بجٹ تھا. آپ یہ بتائیں کہ 2 ارب 34 کروڑ روپے میں سے اگر 1 ارب روپیہ مہاجرین لے گئے تو آیا یہ کتنا 2 ارب 34 کس کا بجٹ, آزاد کشمیر کا بجٹ کتنا تھا؟ 2 خرب 64 ارب تھا, جس میں سے 32-34 تھا ڈیولپمنٹ بجٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں نا اس میں سے 70 کروڑ روپے وہ لے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 2 ارب 64 کروڑ روپے میں سے 2 خرب 64 ارب میں سے اگر 1 ارب وہ لے گئے تو یہ ایک آپ کے پورا نہیں لے گئے. میں کہہ رہا ہوں ایک پورے والیوم کا, یہ تو انوار الحق صاحب نے دینا شروع کیا ہے, اس سے پہلے ان بیچاروں کو اتنے پیسے نہیں ملتے تھے, اب تو انوار الحق صاحب دیتے ہیں نا سیاسی رشوت کے طور پہ, ایم ایل ایز کی حکومت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مہاجرین نے بھی سیکریفائز کیا ہے نا, 1947 کو وہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں, 1900 وہ قربانیاں دے کے آئے ہیں. ابھی جو ہمارے جو مہاجرین بھائی ہیں جو ہمارے دفاتر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ابھی بھی جو ہے والدین جو ہے بہنیں ادھر مقبوضہ کشمیر میں مرتی ہیں, تو انہیں آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ ان کی نشستیں ختم کر دیں, یا ان سب کو آزاد کشمیر کی کیپیسٹی ہے کہ 40 لاکھ, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ مہاجرین, آپ کو پتا 6 لاکھ مہاجرین ہے. کبھی آپ نے شکر گڑھ سے لے کے جو کراچی تک مہاجرین کی تعداد دیکھی ہے؟ اگر ان کی ووٹ ان کے 4 لاکھ ہے تو ان کی آبادی 7 لاکھ بنتی ہے. میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں نا, ان کے ایک تو یہ بات ہے کہ ووٹ جو ہے وہ 7 لاکھ نہیں ہے, زیادہ ووٹ ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ 7 لاکھ ووٹر جو ہے اس بار ووٹ جو ہے وہ کٹ گئے, اس وجہ سے ایسے ہوا. اگر آپ ٹوٹل مہاجرین کی تعداد وہ دیکھیں گے تو وہ بہت ایک بڑی کثیر تعداد ہے. آزاد کشمیر کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ 40 لاکھ لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر سکیں اور لوگ کام کاج چھوڑ کے وہ ہٹ جائیں, یا آپ کو یا مجھے آپشن دیا جائے کہ مظفر آباد میں رہنا ہے, اسلام آباد میں رہنا ہے. لوگ پاکستان انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان کے لیے آئے تھے, وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ جناب والا وہ کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ غالب جو ہے نا, مجھے ابھی سلیم بٹ صاحب کا انٹرویو آن ایئر کریں گے, جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں, سب سے زیادہ دلیل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے, لیکن کسی سافٹ ویئر ہمارے کی خرابی کی وجہ سے ان کا انٹرویو کسی وجہ سے نہیں چل سکا. لیکن سلیم بٹ صاحب نے جو گفتگو کی ہے بہت ہی اعلیٰ کی ہے دلیل کے ساتھ. میں ممبران اسمبلی کی پریس کانفرنس سے اتفاق نہیں کرتا, ان کے وہاں بہت ساری دلیلیں اور ہو سکتی تھی. اگر وہ پڑھے لکھے طریقے سے پرمغز تقریب کرتے تو میرا یہ خیال ہے کہ جاوید بٹ صاحب نے اور اکبر ابراہیم صاحب نے جو گفتگو کی اس کا ان مہاجرین کو نقصان ہوا نا. ماجد خان نے پھر اچھی گفتگو کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ہے نا اس کا طریقہ کار وہ کیا جاتا, ابھی 1 ارب روپے جو ہے آپ نے 264 ارب روپے میں سے دے دیے ہیں, پھر آپ شہزاد راٹھور صاحب ایمانداری سے بتائیں, اعجاز بھائی صاحب ایمانداری سے بتا دیں, مظفر آباد والے دوست بھی ایمانداری سے بتا دیں, کتنے سرکاری ملازمین ہیں مہاجر, آپ کی کوٹلی میں کتنے مہاجر ہوں گے؟ مظفر آباد میں اس سیکٹریٹ میں کتنے مہاجر ہیں؟ کوئی ہزاروں کی تعداد میں ہیں. 25% سر نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کوٹا مختص ہے تو بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صورتحال گراؤنڈ پہ نہیں ہے.
جو ایک تاثر ہے. تیسری یہ بات ہے کہ تعصب جو ہے وہ مہاجرین اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان یہ تعصب جو ہے وہ پھیلانا جو ہے یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک پورا میں یہ کہتا ہوں یہ تعصب آزاد کشمیر کے آئین نے پھیلا ہوا ہے جس آئین کو مہاجرین نے بنایا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے نا. مگر اس کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں لائیں. ریفرینڈم تو بعد کی بات ہے نا. اگر آپ یہ کہیں جی کہ آزاد کشمیر کے آپ کے بل پر جو ہے 44 ارب ہی ہے, 44 ارب روپے میں سے 1 ارب جو ہے وہ مہاجرین لے گئے. آپ اس سسٹم کو دیکھیں نا, ان کی شفافیت کے اوپر ایشو ہے, ان کی اس کی نشستوں کے اوپر ایشو نہیں ہے. اگر آپ یہ جو ہے اس آزاد کشمیر میں پاکستان کے الیکشن کو شفاف کرائیں نا, کہ نہ کہ آپ یہ کہیں جی کہ 12 نشستیں. ابھی مسلم لیگ نون جو ہے پہلے بھی آتی رہی ہے, پیپل پارٹی والے آتے رہے ہیں, تحریک انصاف والے آتے رہے ہیں, جب سردار عتیق صاحب کا دور تھا تب بھی یہ اسی طرح ٹھپے لگا کے جاتے رہے ہیں نا. کوئی یہ کرپشن جو ہے آزاد کشمیر میں پاکستان کی 12 نشستوں کے اوپر یہ جو انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی ہے, یہ کوئی مسلم لیگ نون کرانے جا رہی ہے. پیپل پارٹی والے نہیں کراتے رہے, تحریک انصاف والے نہیں کراتے رہے, مشرف صاحب نہیں کراتے رہے, کیا کہتے ہیں مسلم کانفرنس والے نہیں کراتے رہے, یہ سارے کراتے رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ اس بار مسلم لیگ نون کو ٹھیک ہے, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ انتخاب کو شہزاد صاحب ٹھیک کرائیں نا, آپ انتخاب کو شفاف بنانے کے لیے تحریک چلائیں نا. طریقہ انتخاب میں کہہ رہا ہوں طریقہ انتخاب تقریب وہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, مگر جس کے اوپر آپ کی اسمبلی کا اتفاق رائے ہے, جس کے اوپر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی جو ہے, آپ یہ دیکھیں انوار الحق صاحب سے آپ سے کا اختلاف ہو سکتا ہے نا, آپ کا ویسے سلطان سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ریاست وہی ہے نا, دونوں صدر وزیر اعظم تو ہے نا. اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. اداروں کو ختم کرنے کے بجائے, ان نشستوں کو ختم کرنے کے بجائے, ان کے اوپر فنڈز کے اوپر نظر رکھنے کے بجائے, ان کے اوپر آپ اگر اس مہاجر کوٹے پہ کوئی آ جاتا ہے اس کے بجائے آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ آزاد کشمیر کا پاکستان میں کتنا کوٹا ہے. آپ کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوج میں آپ کو یہ جو آپ کے جو ہے وہ 2 کور کمانڈر ہیں, 10 میجر جنرل ہیں, 100 بریگیڈیئر ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں کرنل ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ صوبیدار سے لے کے جو ہے سپاہی تک لوگ ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتے آپ کو. تو وہ بھی پھر دکھائی دینے چاہیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس طرح کی لکیریں کھینچیں گے تو اس سے آگے رد عمل ہوگا. اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اچھا کام ہے, اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. اسے ختم کرنے کے بجائے ان اداروں کو ٹھیک کرنے کی, الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, الیکشن کے طریقہ کار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی ان کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سروسز ڈپارٹمنٹ میں ان کا حق مارا جا رہا ہے, تو آپ میرٹ کو اچھا رکھیں نا. جب آپ ایم ایل اے کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ گامے کو بھی بھرتی کریں گے, سیٹیں کو بھی بھرتی کریں گے, اور بعد میں آپ یہ کہیں کہ جی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ہیلتھ پیکیج ہے, ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی ممبران اسمبلی جو فہرست دے رہے ہیں آزاد کشمیر میں وہ میرٹ ہے, اور جس حلقے میں جس کا ممبر اسمبلی ہے وہ میرٹ ہے. ادھر کوئی میرٹ نہیں ہے کہ کوئی بندہ شہزاد راٹھور باصلاحیت ہے یا اعجاز باسی باصلاحیت ہے, عامر محبوب کم باصلاحیت ہے. عامر محبوب کا جناب والا اگر ایم ایل اے ہے تو عامر محبوب شہزاد راٹھور, راجہ کفیل اور اعجاز باسی سے زیادہ باصلاحیت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی نے جدوجہد کی ہے اسے ہم سراہتے ہیں, جو ان کی وجہ سے فائد ہوئے ہیں اسے بھی ہم سراہتے ہیں. سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ اگر آپ کو پولیس پہ اعتراض ہے پولیس کا محکمہ ختم کر دیں, آپ کو جناب والا اس پہ اعتراض ہے اس کا محکمہ ختم کر دیں. آج آپ مہاجرین کی بات کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کہیں گے جی لینڈ افسران کو ختم کریں, پرسوں جو ہے آپ کہیں گے معاہدہ کراچی کو ختم کریں. بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے اس چیز پاکستان میں یہ بات شروع ہو گئی. معاہدہ کراچی کا آزاد کشمیر کے 74 کے ایکٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے, وہ 2 پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں اس کو آئینی تفریح حاصل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو اس کی جو ہے اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ بات کرنی ہے وزیر اعظم نے کرنی ہے تو وہ کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہاجرین اسمبلی جو ہے نا, ایک تو اچھا ہے, دوسری بات ایک بات رہ گئی جی. اب اصل ایشو یہ ہوا کہ پچھلے دنوں یہ جو مہاجرین اسمبلی ہیں, جن میں ماجد خان صاحب ہیں, اکبر ابراہیم ہیں, سرگالہ صاحب ہیں, اسی طرح جو ہے وہ جو دیگر ممبران ہیں, انہوں نے کو وزیر اعظم کو آنکھیں نکالنی شروع کرتے. ایک فارورڈ بلاک شلاک بنا, اور میری اطلاع ہے کہ ان کی کچھ بہت اہم لوگوں سے خبر آئی تھی کہ فارورڈ نہیں وہ تو بنا نا, لیکن ان کی کچھ بہت اہم لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہیں ٹیکا لگانا بھی بڑا ضروری تھا. تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا جو دکھائی دے رہا ہے, یہ دکھائی دے رہا ہے, یہ ایسے نہیں ہے. ذکر کیا کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی, کیا یہ ملاقاتیں کیا؟ اس کے اوپر شہزاد صاحب کل بھی ساری ڈیٹیل کے ساتھ پروگرام کروں گا. ابھی جو ہے نا ابھی بہت زیادہ وہ جو ہے لینتھی ہو گیا پروگرام. اچھا اب بات کرتے ہیں, ہمارے ناظرین اس وقت سننا چاہتے ہیں جو واقعہ پیش آیا حسین کوٹ میں, خودکش دھماکہ ہوا اور 4
दहशत गर्द मतलूब दहशत गर्द हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से यही कहा जाता रहा कि ये दहशत गर्दी कार्रवाइयाँ आज़ाद कश्मीर में करना चाहते थे, तहरीक तालिबान कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या आज ये जो वाक़या पेश आया, ये 4 दहशत गर्द रनोश नसीम और जिब्रान नसीम के साथ उनके 2 साथी भी हलाक हुए, तो क्या आज़ाद कश्मीर में, चूँकि आपका तल्लक भी उसी रीजन से है एजाज भाई साहब, क्या ये दहशत गर्दी का नेटवर्क आज़ाद कश्मीर में जो बन रहा था ख़त्म हो जाएगा? राठौर साहब, और ये पूरे वाक़ये की अगर तफसील आप बता दें, पस मंज़र पूरा। ये बुनियादी चीज़ है। एक तो बहुत ही, मैंने पहले बात की थी कि आज़ाद कश्मीर में कल का दिन बहुत अफसोसनाक था और बड़ा अलार्मिंग भी था। एक तो उस वाक़े में जो 2 पुलिस एहलकार मारे गए हैं और 5-6 ज़ख्मी हैं, उन पर बहुत अफसोस है और बहुत दुख है। और दूसरा उन नौजवानों की जो मारे गए हैं उनको ज़ाहिर है हमारी पुलिस ने दहशतगर्द करार दिया और डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई सबूत भी होगा, लेकिन कौम के सामने अभी तक बिल्कुल कंक्रीट बुनियादों पर कोई सबूत सामने नहीं रख सके। ये सवाल बाकी है। ये जरनोश नसीम है, आपको याद होगा राठौर साहब, वो लड़का है 91 में आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन हो रहे थे तो वज़ीर अमूर कश्मीर की हैसियत से अली अमीन गढ़ापुर साहब 2021 में जी, नहीं 2021 में जी लास्ट इलेक्शन जो हुए हैं, तो बाग में इन्होंने कोई इस लड़के ने जूती फेंकी थी और उसके बाद ये गिरफ्तार हो गया था और बाद में फिर जल्दी रिहा कर दिया गया था। ये वो जरनोश नसीम है। इसने इस्लामी यूनिवर्सिटी से BS किया हुआ है और इसका जो दूसरा भाई था उसके बारे में तो कोई अभी तक हमें इतला नहीं मिली थी कि वो भी किसी इस तरह की नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन वो भी इसमें मारा गया। और एक बंदे के 2 बेटे दोनों मारे गए हैं। माजी में मैं जब स्कूल कॉलेज जाया करता था तो इनके वालिद का नाम नसीम मैंने सुना था। कोई उस दौर में लड़ाई झगड़े फसाद को इस तरह की चीज़ें, लेकिन बाद में एक वक्त के बाद उसने आकर अपने आप को इस तरह चेंज कर दिया था कि वो समाजी कामों में हिस्सा ले रहा था। और इन लड़कों के बारे में तो इतला ये थी कि इनकी बहुत अच्छी तरबियत है, बड़े पढ़े लिखे लड़के हैं, नमाज पढ़ते हैं और इस तरह की वाक़ात। अब डेफिनेटली रियासत ने इनको दहशतगर्द कर दिया। इस लड़के को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि उठाया गया था इसको। जब ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था तो इसका रब्ता बताया जाता है कि जैश मोहम्मद के उस वक्त जैश मोहम्मद राठौर साहब सरकारी सरपरस्ती में थी। बिल्कुल हुआ होगा, हम इस बात को डिनाई इसलिए नहीं करते कि हमारी रियासत का मौक़िफ़ यही है। उसने देखा कि जैश मोहम्मद रियासत के साथ मिलकर काम कर रही है मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के खिलाफ, तो इसने उनके साथ इख्तलाफात शुरू कर दिए। उसने कहा जी कि ये कौन सा आप जानते हैं, ये सारी बातें सामने आई हैं। लेकिन एक वक्त लेकिन ना राठौर साहब, एक वक्त में ये जो जहाद था, इस जहाद की सरपरस्ती हमारी स्टेट करती थी बिल्कुल, और ये ज़रूरत थी उस वक्त। ये पार श्रीनगर के ख़िलाफ़ और ये इंडिया के ख़िलाफ़ था। और उस दौर में जब अमेरिका काबिज़ था अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो हमारे यहाँ नेटवर्क इस तरह की चीज़ें थीं और ये चीज़ें सारी होती रही हैं। इस लड़के के बारे में भी इतला ये है कि ये कहीं किसी जादी ग्रोह के साथ इसका ज़रूर ताल्लुक वास्ता था। लेकिन चूँकि सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है जो आम आदमी भी पूछते हैं। आज उसमें मैं नमाज़ जनाज़ देख रहा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे। रावलाकोट से जब उनकी जनाज़े निकले, बड़ी वस्ती बाग में जब हुआ, तो वहाँ लोगों ने अपनी तकरीरों में इस बात का मुतालबा किया है कि इसको तहकीकात करके तो इस बात के सबूत सामने लाए जाने चाहिए कि आया फिल वाक़ई जो इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया गया है वो इसको यानी लोगों को प्रूव करने के लिए, उनके सामने साबित करने के लिए वो सारे इल्जाम साबित करने चाहिए। ये बिल्कुल सवालात हैं। लेकिन राठौर साहब, कल पूरा दिन फेसबुक पर इतला चलती रही है कि इसने अपने आप को खुद कुछ धमाके दे, इसने अपने आप को खुद कुछ धमाके से उड़ाया है। बाद में आज मैं IG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उन्होंने ये बात की है कि काउंटर अटैक में मारा गया। पुलिस के एहलकार जख्मी हुए बनी बसारी में, या उससे पहले एक और जगह पे इनके ऊपर रेड हुआ था, दीरकोट में भी हुआ था। दीरकोट में फायरिंग की इन्होंने, मतलब ये जो फायरिंग वो कर रहे थे, क्या ये सबूत नहीं है? वैसे तो वैसे नहीं, सुने मेरी बात, आज़ाद कश्मीर देहाती इलाकों में लोगों के पास असला है, वो शिकार शुरू करते रहते हैं और बाद औक़ात जज्बात में आकर भी लोग इस तरह करते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं करता कि इसका सरगर्मियों इस तरह की मशकूक सरगर्मियों में ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन सवाल ये पता, हम ये बात कहते हैं कि मशकूक सरगर्मियों से इसका जो ताल्लुक हुआ था तो लोगों के सामने, कौम के सामने ये बात सबूत पाए जानी चाहिए कि इसने आज़ाद कश्मीर, डॉक्टर अब्दुल रऊफ और इस दोनों ने आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान में या अपनी इस टेरिटरी में कोई इस तरह का अभी तक वाक़ा ऐसा नहीं किया, वाक़ा नहीं किया। देखिए ना, ये तो मैं कहता हूँ रियासत का मौक़िफ़ यही है, हमारी पुलिस का मौक़िफ़ भी यही है ना। अब ज़रूरत इस बात की है कि तहकीकात करके इस बात को सामने लाया जाना चाहिए कि ये फिल वाक़े फलां इस वाक़ात में मुलव्वस थे, ताकि लोगों के जहन में जो खदशात सवालात हैं उनका जवाब मिल जाए। अदरवाइज अगर ये समझेंगे कि हमने 2 बंदे मारे गए, 2 लड़के कत्ल हो गए,
जवाब में पुलिस एहलकार भी मारे गए और वो शहीद हो गए और ये मामला यहाँ वाइंड अप हो गया, तो इस तरह सवाल उठेंगे। और आपने कहा था कि दहशतगर्दी की आज़ाद कश्मीर में, मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की पूरी तरह छानबीन होनी चाहिए। छानबीन होनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी नवाब ने 5 फरवरी को ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर में जिहादी कल्चर लाऊंगा। 3-4 बात यही है ना, 3-4 बात टोले बनेंगे, 3-4 बात बनेंगे। अगर जिहादी जब किसी रियासत का वज़ीर-ए-आज़म और ये जिहादी टोला अपना बनाते हैं, जब किसी रियासत का वज़ीर-ए-आज़म ये खुलेआम ऐलान करता है, ज़ाहिर है आप नौजवानों के हाथों में बंदूकें पकड़वा के जिहादी कल्चर परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो जज्बाती नौजवान। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अफसोस है कि इन लड़कों के पास, इस जर्रोश के पास अपने इस नेटवर्क से दूर हटने के लिए इसके पास स्पेस था, टाइम था। काश कि ये हट जाता तो ये और इसका भाई भी इस खौफनाक जो मौत उनकी सामने आई है इससे 2-4 न होते। एक बंदे के 2 बेटे थे, दोनों मारे गए और वो पूरा इलाका कर्ब का शिकार है। और आज़ाद कश्मीर पूरे के अंदर ये एक अलार्मिंग पोजीशन है कि जिन बच्चों को आपने अपनी जमा पूंजी खर्च करके आला तालीमी इदारों में पढ़ाया है, वो सेंसेबल बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं और वो नेटवर्क बना रहे थे आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये बड़े एक सवालिया निशान है और इनका बिल्कुल जवाब सामने आना चाहिए ताकि लोगों को बिल्कुल इस बात के यकीन हो कि ये वाकई दहशतगर्दी के इस नेटवर्क से थे और ये बना रहे थे जिन्होंने मुस्तकबिल में आज़ाद की कार्रवाई की। मगर इल्ज़ाम लगाने से अभी तक चूँकि ज़ाहिर है देखें ना सवाल तो उठेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सब का मुतालबा ये होना चाहिए कि रियासत को अपनी बात साबित करने के लिए इनको ये सिर्फ इस बात खामोश नहीं हो जानी चाहिए कि मर गए हैं बात खत्म हो गई। वो सारे सबूत कौम के सामने रखनी चाहिए जिससे लोगों को यकीन हो, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा, लोगों के जो बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं और कोई पता नहीं होता वो बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, स्कूलों और मदरसों में जाते हैं तो लोग तशवीश का शिकार हैं, तो कम से कम हर आदमी अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके। मैं देखे ना, ये लड़का पिछला गिरफ्तार हुआ, बाहर आया, इसने को वीडियो बयान जारी किया, उसके बाद फिर एक पुलिस एहलकार मारा गया, उसमें इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर, इसके खिलाफ फिर छापे मारने शुरू कर दिए, उन्हें धीरकोट में मारा, फिर बनी बसारी में मारा, कोई एक और जगह और मारा और ये हुसैन कोट में मारा और वो मारे गए सारे। पुलिस मुकाबले करते हैं, मगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी तो अपने आप को पेश करता। इस तरह के नहीं, मगर इस पे इल्जाम लगा, इल्जाम झूठा था तो ये पेश हो जाता ना। बिल्कुल ये बात आप ठीक कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस का जो निज़ाम है, राठौर साहब, जो कुछ वो लोगों के साथ करते हैं, बेगना लोगों को पकड़ कर करते हैं, तो हर आदमी देखे ना, अब कौन अपने आप को आंखें खुले, कौन बंदा अपने आप आंखें खुले अपने आप को जाकर पेश करेगा उधर। सामना कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कितने लोगों ने बंदूकें उठाई हैं, टोले बनाए और पुलिस एहलकारों पे। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। ये जो जिहादी कल्चर हमारे यहाँ परवान चल रहा है, बिल्कुल इसको भी याद करना। वो हालात वाक़ात पुराने दौर की ओर थे, अब हालात और हैं। अब ये जो जंग भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई है, इसने भी साबित किया है कि हम चंद नौजवानों के हाथ में बंदूकें पकड़वा कर हम या हमारे खिलाफ कोई पकड़वाए तो ये फतह नहीं हासिल की जा सकती। आपने एक नेटवर्क पूरा जो आपने सरकारी सरपरस्ती में या फौज का बनाया हुआ है, ज़ाहिर है उसी ने जहाज भी करना है, जंग भी करनी है, लड़ाइयाँ भी लड़नी है। इसलिए बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस तरह की चंद नौजवान जज्बाती नौजवानों के हाथ में उनको तरबीत देकर या उनके हाथ में खुली छुट्टी देकर या बंदूकें पकड़वा कर हम अगर ये समझेंगे इस तरह के माहौल ठीक हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में अगर इस वाक़े की सही मानों में छानबीन तहकीकात करके इसके प्रूफ सारे सामने नहीं लाए गए तो आज़ाद कश्मीर में आने वाले वक्त में कुछ और हादसात का खतरा पेश आ सकता है। इसलिए इस वाक़े को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों के जहनों में जो सवाल उठ रहे हैं उनका शाफी जवाब मिलना चाहिए। अच्छा अमर साहब, आपकी तरफ आ दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने चंद माह कबल कहा था कि मैं आज़ाद कश्मीर में जिहादी कल्चर वापस लाऊंगा। वो तकरीर करने के बाद चले गए अपने कश्मीर हाउस में, वो जिस तरह उनका स्टाइल है, मतलब है जिहादी कल्चर के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया, बस लोगों के जहन में ये डाल गया कि आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर जिहादी कल्चर लौट आएगा। उसके बाद हमने देखा जरनोश, उसका भाई और इस तरह के नौजवान जहाद की तरफ राग़ब हुए दोबारा। अब इनका ये जहाद रियासत के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था या हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ था, ये अभी बातें सामने नहीं आई थी कि क्या ये जो नेटवर्क बना रहे थे इसका इस्तेमाल इन्होंने कंट्रोल लाइन के उस तरफ करना था या इस तरफ करना था। और अब ये वाक़या पेश आया और पुलिस की तरफ से इसको बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दी का जो नेटवर्क बन रहा था उसको हमने ख़त्म कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि वाकई ये नेटवर्क आज़ाद कश्मीर में अब ख़त्म हो गया? अब ये और ये क्या इसके पीछे कौन था इस नेटवर्क? क्या रियासत मुखालफ कुव्वतें थी या रियासत थी या वज़ीर-ए-आज़म नवाब की सोच थी? शहजाद साहब, कल जब इस वाक़े का पता लगा, जरनोश वाले वाक़े का और जबरान वाले वाक़े का और पुलिस अफसरान की शहादतों के हवाले से, तो मैं बड़ा ही गहरी सोच में चला गया। और सच्ची बात है कि मैं बहुत दुखी हूँ
جہاں پہ میں پولیس افسران کی شہادتوں پہ دکھی ہوں، وہاں پہ ان نوجوانوں کی موت پہ بھی بڑا ہی دکھی ہوں. اور یہ میں سوچتا ہوں کہ جب میں اس بچے کی ہسٹری دیکھ رہا تھا کہ 2021 میں وہ کس طرح کا تھا، کس طرح کی گفتگو کر رہا تھا. بعض لوگ سخت گیر ہوتے ہیں، آپ خود سخت گیر ہیں، آپ کے لیے بھی یہ ہے، میں آپ کو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بھی سخت گیر ہیں. آپ جو ہے نا کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ رات کو جو آپ نے ایسی بات کر دی، میں رات کو جو ہے سچی بات بہت تکلیف میں رہا اس وجہ سے، اور آج بھی اسٹل جو ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا. دوسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ کل کا جو دن ہے وہ ایک اہم دن ہے، جس دن اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہم نے تحریک طالبان کے خلاف پہلا آپریشن لانچ کر کے 2 نوجوانوں کو ہلاک کر دیا اور 2 شہادتیں ہوئی اور 4 لوگوں کو مارے، جو جن میں ایک منڈی بہودین کا، ایک مذہبی اور ایک نامعلوم ابھی تک ٹریس نہیں مارا گیا. نہیں آئی جی صاحب نے کہا مارا گیا، شناخت نہیں ہو سکی کہ یہ ہے کون ہے، وہ مارا گیا ہے. ابتدائی طور پہ بندہ مارا گیا ہے، بندہ کون ہے، 4 لوگ ہیں، ایک زرنوش ہیں، ایک جبران ہے، اور یہ تو رائے نسیم صاحب کے صاحبزادے ہیں، ایک منڈی بہودین کے اور ایک KPK کے ہیں. ان کی جو ہے وہ پراپر جو ہے باقی شناخت تو نہیں ہو سکی. ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ تو کل شہزاد راٹھور صاحب یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے عید الفطر سے پہلے میری ایک بات سنیں، عید الفطر سے پہلے خبر آئی تھی جب ایک نوجوان پکڑا گیا تھا، دہشت گرد جیکٹو اس کی گاڑی سے پکڑی گئی تھی، اور اس نے خود کہا تھا کہ جی 5 لوگ دوسری وہ جو گراری والا پل ہے وہاں سے پار ہو گئے ہیں. اس وقت ہم نے خبر بھی شائع کی تھی کہ دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں. یہ وہی نیٹ ورک ہے، وہ خود کش جیکٹیں یا کوئی شادی پہ پھوڑنے کے لیے تو نہیں نا آزاد کشمیر میں لائے تھے. اچھا میں 3 باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ بات ہے کہ جی اطلاع یہ تھی کہ کل شام کو یہ لوگ راولہ کوٹ بازار کے قریب سے کہیں گزرے دوپہر کو، اور یہ کنٹینیوسلی 15-20 دن سے کچھ جگہوں کے کہہ رہے ہیں، جو ان کے جو پولیس ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ جگہ چیک کر رہے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، اور کل ان کا پیچھا کیا گیا اور وہ وہاں تک پہنچے جو رات کو آپریشن کا سبب بنا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اس بات سے اتفاق ہے کہ جی انہوں نے حملہ کیا اور پولیس نے انہیں گرفتار کر دیا. پولیس تو عام چھوٹے سے چھوٹے ملزم کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے، اس کے گھر کو بھی گھیر لیتی ہے، آگے سے رد عمل آتا ہے کیا نقصان ہوا، فائدہ ہوا. تو یہ تو بہت ریاست کو مطلوب لوگ تھے، تو ان کے پیچھے وہ گئے ہیں اور پولیس والوں کے اوپر انہوں نے ہینڈ گرنیڈ کے ساتھ پہلے حملہ کیا ہے، فائرنگ بھی کی ہے، پولیس والوں نے بھی کی ہوگی. ایسے جب ہوتی ہے یہ کوئی، مگر یہ دیکھیں نا یہ کوئی جعلی پولیس مقابلہ نہیں ہے کہ پولیس والوں نے اپنے 2 افسران شہید کرا دیے ہیں، درجنوں لوگ جو ہے اپنے زخمی کرا دیے ہیں، اور جو جس طرح وہ ہینڈ گرنیڈ جو پھٹا ہے یا بات جیکٹیں پھٹی ہیں. یہ جو بات رائے کفیل شہزاد راٹھور صاحب اعجاز بھائی صاحب کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ کل یہ جو بات پھیلائی گئی کہ خودکش حملہ کیا ہے، تو انہوں نے خودکش حملہ نہیں کیا. جو IGP اور جو SSP جو بخاری اپنا ریاض مغل صاحب ہیں، ان کی جو میں نے دونوں کی گفتگو بڑی مائنیوٹلی سنی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فائرنگ کے تبادلے میں سارے لوگ جو ہے وہ جاں باک ہوئے ہیں، اور یہ جو گرنیڈ سے جو ہے ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو جب پہلے انہوں نے نکلنے کے لیے گرنیڈ مارا ہوگا تو وہ کیا ہوگا. یہ بات بھی چھوڑ دیں، لوگ بھی مرتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. میں ایک تو یہ بات ہے کہ آیا آزاد کشمیر میں تحریک طالبان جو ہے وہ آ رہی ہے. تحریک طالبان شہزاد راٹھور صاحب جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف لڑنے والی وہ ہے قوت ہے یا ٹولہ کہہ لیں آپ. میں کہہ رہا ہوں ایک تنظیم ہے جو اسٹیٹ کے خلاف جہاد کرتی ہے. وہ پاکستان کے خلاف بھی کرتی ہے دنیا میں اور جگہ پہ بھی کرتی ہے اور ادھر بھی وہ کرتی ہے. آیا آزاد کشمیر میں اسٹیٹ نے کیا کیا ہے کہ تحریک طالبان کا وجود عمل میں لایا جا رہا ہے یا کیوں لایا جا رہا ہے؟ اور اگر لایا جا رہا ہے، زرنوش جو ہے اس میں ملوث تھے، اس میں غازی صاحب ملوث تھے، اس میں ڈاکٹر صاحب ملوث تھے، جو بھی ملوث تھے، اگر وہ تحریک طالبان آزاد کشمیر میں بنانا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرنوش کے والدین بھی ذمہ دار شہری کی حیثیت سے انہیں یہ کبھی الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ تحریک طالبان آزاد کشمیر میں لائیں اور دہشت گردی کریں اور اسٹیٹ کے کریں. آزاد کشمیر کی اسٹیٹ نے کچھ ایسا نہیں کیا، کوئی ایسا ظلم نہیں کیا نا جس سے آپ باخبر نہیں ہیں، میں باخبر نہیں ہوں، اعجاز باسی صاحب نہیں. اسٹیٹ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ کوئی ایسا جناب والا کچھ جتھے کھڑے ہو جائے. دوسری یہ بات ہے کہ آج IG صاحب نے ایک وہ کیا ہے کہ جی جہاد کیا ہے. انہوں نے کہا جی جہاد کرنا ہے اسٹیٹ نے، اور جب اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو آزاد کشمیر ایک زیر انتظام اسٹیٹ ہے پاکستان کی.
وہ بھی جہاد کرنے کا شرعی اعتبار سے بھی شاید اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. باقی یہ انوار الحق صاحب کا جو بیان تھا جہاد کرنے کا، بار بار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ ان کی سیاسی ضرورت تھی اور اس سے وہ بحث بنا کے آزاد کشمیر میں پولرائزیشن چاہتے تھے. اب یہ دیکھنا پڑے گا شہزاد راٹھور صاحب کہ یہ جو 2 نوجوان شہید، یہ جو 2 پولیس اہلکار جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، اور یہ جو 4 نوجوان بھی مارے گئے ہیں، 2 لوگ خاص طور پہ، 2 کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو ہمارے باغ کے 2 نوجوان ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کون کون، یہ دیکھیں سوال ہے نا کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے کون کون سی دہشت گردی کے واقعات کیے ہیں. اگر یہ تحریک طالبان بنا رہے تھے تو اس کے اوپر کیا ہے. دیکھیں غیر جانبدارانہ انکوائری کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ چیزیں جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں، اور اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسے پڑھے لکھے نوجوان متحرک لوگ جو اچھے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے پڑھے لکھے، ان کی والدہ کی میں گفتگو سن رہا تھا، ان کے والد کی گفتگو سن رہا تھا، وہ مجھے معقول لوگ لگ رہے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کی شکل صورت دیکھیں تو وہ کوئی دہشت گرد نظر نہیں آتے تھے. اب جو انہوں نے کام کیا ہے، اب یہ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے ہینڈ گرنیڈ جو ہے وہ کچھ جیکٹیں جو ہیں، کلیشن کوفیں، 1000 گولیاں اور باقی چیزیں، یہ کیا رکھی ہوئی تھی، کیوں رکھی ہوئی تھی، کس کے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ جنگل میں وہ کیا کر رہے تھے، ان کا ٹارگٹ کیا تھا، وہ کیوں مارنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا صرف ان کے اوپر جو پولیس نے اپنے ایک پولیس آفیسر کے قتل کا الزام لگایا اہلکار کا، آیا اس کی وجہ سے وہ بھاگ گئے تھے، یا اس کے بعد جو ان کی گرفتاری کے لیے جو ایک واقعہ ہوا اس میں بھی ایک شخص کی جو ہے وہ ڈیتھ کی اطلاع تھی، کیجویلٹی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ایک بندہ مارا گیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ تھے. لیکن ایک بات سے میں 100% اعجاز بھائی صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، اس بات کا دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے پاس سیف راستہ تھا. آزاد کشمیر کے کلچر میں اگر وہ آپ کے پاس، میرے پاس، اعجاز بھائی صاحب کے پاس، اپنے گھر کسی MLA کے پاس، سیاسی سماجی شخصیت کے پاس چلے جاتے، آزاد کشمیر میں پولیس کاؤنٹر کا رواج نہیں ہے. آزاد کشمیر میں پولیس مقابلوں میں لوگ نہیں مارے جاتے. تو انہیں میرا یہ خیال ہے کہ فیئر ٹرائل مل سکتا تھا، ہماری عدالتیں بھی ٹھیک تھیں اور انہیں پتہ لگ جاتا، مگر ان کے پاس راستہ ضرور تھا. لیکن انہوں نے جو ہے وہ راستہ شاید منتخب نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے والدین کی بات بھی، ان کا جو وہ تھا، آج وہ والدین جو ہے وہ شدید دکھ اور کرب میں مبتلا ہو گئے. لیکن ان لڑکوں نے جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے بجائے جو ہے وہ لڑنے کو ترجیح دی. اب ایشو یہ ہے کہ زرنوش کے اوپر یہ الزامات تھے. اب میری نظر سے ہو سکتا ہے اعجاز بھائی صاحب کے یا آپ کی اس میں ہو، جو اس کا بھائی جبران ہے اس کے والے سے میرے پاس کوئی ایسا سالڈ ریزن نہیں آیا کہ جی وہ کس طرح دہشت گرد تھا. اب کل ایک SSP صاحب جب راولہ کوٹ والے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جبران کے ہاتھ سے گرنیڈ پھینکا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس وجہ سے مارا گیا، یا وہ جو 2 لوگ تھے وہ ادھر انہیں جو ہے وہ کوئی کھانا دینے گئے تھے یا دہشت گرد تھے. اب یہ دیکھنا پڑے گا اس غار میں انہیں کھانا کون دیتا تھا. جیسے آج IG صاحب نے نشاندہی کی، ان کے پاس جو موبائل تھے یا ان کے پاس جو تھا، انہیں وہ کہہ رہے ہیں ایزی لوڈ کرانے والے کو بھی ہم دہشت گرد نیٹ میں لائیں گے. ظاہر سہولت کاروں کو شاید پکڑنا جو پولیس کا طریقہ کار ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہے. اب ایشو یہ ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ کل جب یہ واقعہ ہوا اس کے کئی گھنٹے تک جو ہے وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آپ کو نہیں دکھائی دیے. کوئی اب حکومت آپ کو محکمہ اطلاعات کوئی دکھائی دیا ہو، آپ کو جو ہے وہ وزیر اطلاعات صاحب دکھائی دی ہو، آپ کا کوئی ان کا کوئی، چلے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اسٹیٹ کی بات ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اچھا کیا انہوں نے. ترجمان جو ہیں وہ ان کا کوئی نہیں بولا کہ جی یہ کیا واقعہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں جب اوپن، جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، ہم بار بار اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ محکمہ اطلاعات کی طرف توجہ دینی چاہیے، وزیر اعظم کی میڈیا ٹیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، وزیر داخلہ صاحب کی تو خیر دیکھیں نا، وزیر داخلہ صاحب کی تو اطلاع ہے کہ وہ اسپتال داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے زندگی دے، اور ہماری خواہش ہے کہ وہ دیر تک جو ہے وہ سیاست بھی کریں اور وہ کریں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور سلامتی، ظاہر وہ بیمار ہیں تو ان کی صحت اور سلامتی کے لیے ہم دعا گو ہیں. وہ تو اویلیبل نہیں تھے وزیر داخلہ صاحب، لیکن کل جو ہے وہ بہت رات کو 2-2:30 بجے جو ہے وزیر اطلاعات صاحب کیسے آتے ہیں، وہ خود جادی کلچر کا حصہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ کیا کہتے ہیں حکومت کی سپورٹ کرتے ہیں، چلیں ان کا موقف تو سامنے آنا چاہیے نا جو بھی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ زرنوش ٹھیک ہے تو وہ پیر مظہر سعید کہیں گے نا، یا وزیر اطلاعات یاد کرے تو ٹھیک ہے تو زرنوش کرے. اچھا میں یہ بتا رہا ہوں، ایک تو اب ذمہ داری شہزاد صاحب یہ ہے اسٹیٹ کی کہ یہ ایک، کیونکہ انہوں نے ڈیلے کی 4-5-6 گھنٹے، حکومت نے غفلت کا مظاہرہ کیا،
حکومت کی طرف سے کوئی اسپوکس مین نہیں آیا جو آ کے بتاتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اس طرح واقعہ ہوا ہے، اس طرح. اور غیر جانبدارانہ طور پہ صحافیوں کی کسی صحافیوں کو بھی وہاں کا وزٹ نہیں کرایا گیا کہ وہ سوال اٹھا سکیں. اس کی کوئی مفصل رپورٹ بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی. اب ذمہ داری یہ آئی جی صاحب کی، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی، وزیر داخلہ کی، وزیر اطلاعات کی اور اسٹیٹ کی، ریاست کی، آپ ریاست کی بتائیں جو ڈیفینیشن سمجھتے ہیں اسی کی، کہ جی جبران کو اور زرنوش کو دہشت گرد ثابت کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے نا، کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ ہے. اب جن کے اوپر جن لوگوں کا انسپیکٹر کی اس کا وہ الزام لگا رہے تھے، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اس نے اس بات کی تردید کی ہے. اچھا عمر صاحب، ایک سوال ہے یہاں پہ میرا کہ جن لوگوں نے پھولوں کی پتیاں چاورا والا کوٹ سی ایم ایچ سے رخصت کیا، جنہوں نے باغ میں استقبال کیا، جنہوں نے جنازہ پڑھا، شہید قرار دے، ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں تھے اور وہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں ان کی شہادت کا؟ جو جن لوگوں نے، ان کی برادری کے لوگ، ان کے مسلک کے لوگ، ان کو پورا حق ہے اور پولیس کو حق نہیں ہے کہ وہ سب. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ایک ان کا حق تسلیم کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بچے ان کے یہاں پلے بڑے ہیں اور ان کی کوئی واردات انہوں نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی. یہ واردات نہیں پولیس وہ اپنا علاقہ ہے، ہمارا دیہی کلچر ہے، اس میں ظاہر ہے جب ثبوت آپ نہیں دیں گے تو لوگ سوالات اٹھائیں گے. دو ثبوت ہیں نا جی. چلے سجاد ریشم کی، سجاد ریشم کس کو پتا ہے بنی پساری میں ان کی گولی سے بندہ مارا گیا ہے؟ ہو سکتا ہے پولیس کی گولی سے مارا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. ہمارے پاس وہ تو کوئی نہیں ہے. کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ نہیں دیکھیں نا، وہاں سے فائرنگ بقول موقف پولیس کا یہی تھا کہ وہاں فائرنگ ہوئی ہے جس میں ایک راہگیر مارا گیا. کوئی الہام آتا، کوئی وہ فائرنگ ہمارے غازی آباد میں بھی ہوئی تھی، غازی آباد میں بھی ہوئی تھی. یہ سوشل میڈیا پہ ان کا نیٹ ورک چل رہا تھا، یہ سوشل میڈیا پہ نہیں. میں کہتا ہوں لوگوں کے، چلو وہ پولیس کا موقع اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، لیکن لوگوں کا والے جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں نا، لوگ ظاہر ہے بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں، لوگ کیسے آنکھیں بند کر کے لوگ کیسے تسلیم کریں آنکھیں بند کر کے اس بات کو؟ وہ تسلیم کر سکتے ہیں. اور پولیس ان پہ الزام لگا رہی ہے. پولیس کا موقف بھی اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، لیکن وہ ثبوت پیش کرے. جس انداز سے خاص طور پہ راولہ کوٹ کی پولیس نے جرأت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور بغیر کسی خوف کے انہوں نے، دیکھے نا یہ بات کی بات ہے، اس کے رزلٹ کیا آتے؟ وہ یہ سارے جو پولیس والے جو گئے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے سارے شہید بھی ہو سکتے تھے نا، جن کی لکھی ہوئی ان میں سے کچھ شدید زخمی ہیں. لیکن جس جرأت بہادری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے اور آزاد کشمیر کی پولیس کے اوپر عوام کا اعتماد اس واقعے کے بعد بڑھا ہے. اب ایشو جو ہے شہزاد راٹھور صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں برادریوں کی، مسلک کی، دیکھیں آزاد کشمیر کے اس چھوٹے سے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اسے آپ جب وہ بات کر رہے ہیں تو شاید وہ ہمیں مسلک کی بنیاد پہ یا برادری کی بنیاد پہ انہیں نہیں دیکھنا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راولہ کوٹ میں جب سی ایم ایچ سے ان کی باڈی نکال کے انہوں نے کہا جی کہ صابر شہید اسٹیڈیم میں ان کا جنازہ کریں، انہوں نے جنازے کی اجازت نہیں دی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی. وہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پہ نارمے رہتے ہیں راولہ کوٹ؟ وہاں پہ ان کے مسلک کے لوگ سارے مسلک نہیں، شہر تھا سارا، بڑی تعداد میں شہر کے لوگ تھے. یہ سارے لوگ یہ دو نوجوان بھائیوں کی موت ہے جس کے اوپر جو ہے اپنے طور پہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. دہشت گرد ہے نا شہزاد راٹھور صاحب، تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا انہیں دہشت گرد ثابت کرے. دو بندے مارے ہیں، دو بھائی مارے ہیں، ان کے اگر لواحقین کا یا ان جنہوں نے دو پولیس والے مارے ہیں وہ بھی بالکل ثبوت ہونا چاہیے، انہیں تحقیق ہونی چاہیے پوری. ہوتا ہے تحقیق کرانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آیا جو ہے وہ آپ کے کہنے کا مطلب ریاست پولیس بغیر انکوائری کے کچھ نہیں کہنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، عوام کو جو مرضی چاہیے. شہزاد صاحب آپ میری بات سنیں. اگر آج جو ہے اس بات کی آپ اجازت دیں گے کہ آپ کسی کو دیکھیں، عدالتیں اسی لیے ہوتی ہیں نا، آپ کو زندہ گرفتار کرنے کے بجائے اگر تو یہ سارے واقعہ جب اس کی ایک غیر جانبدارانہ اور شفاف انکوائری ہو جائے گی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا، جو ہے یہ جو پولیس والے ہیں یہ جو بے گناہ ثابت ہو جائیں گے، زرنوش اور اس کا بھائی جبران اور باقی جو لوگ ہیں وہ دہشت گرد ثابت ہو جائیں گے اس انکوائری میں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اطمینان یا ایک عوام کو آپ مسلک کی بنیاد پہ، قبیلے کی بنیاد پہ، سوچ کی بنیاد پہ، جہاد اور غیر جہاد کی بنیاد پہ تقسیم کرنے کی بات کرنے کے بجائے اگر اس معاملے کے اوپر ایک انکوائری کرا کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیا جائے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ ناجائز مطالبہ بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد شہزاد راٹھور صاحب جو میرا جو کنسرن ہے، میرا یہ کنسرن ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے واقعات ہوئے کیوں، آزاد کشمیر میں یہ نوبت کیوں آئی. اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہی ہے، والدین اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہیں، آیا ایلڈرز جو ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں، جو کیا کہتے ہیں اساتذہ کرام ہیں وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں. آیا آزاد کشمیر میں جو جہاد ہے
وہ حکومت نے کرنا ہے, حکومت پاکستان نے کرنا ہے, یا لوگوں نے کرنا ہے. اگر آپ نے دیکھے نا فوج, ایک بڑی جینوئن بات آج رایا کفیل صاحب بھی کر رہے تھے کہ آپ نے مقصد جب پاکستانی فوج نے پروفیشنل انداز سے جنگ لڑی, 6 طیارے مار گرائے, ان کے جو ہے وہ نیف سرجن جو ہے وہ ایئر بیس اڑا دیے, یہ آپ جو ہے وہ ان بچوں کے ساتھ, ان جہاد کرنے والے لڑکوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا. یا پولیس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کہیں جی شہزاد راٹھور اور راجہ کفیل اعجاز عباسی کیا کہتے ہیں دہشت گرد ہیں, ٹھک 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 کر کے مار دیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے جذبات سے ہٹ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے, اور اگر جو ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ یہ دیکھیں نا ان بچوں کو یہ پورا موقع دیا گیا, ان کے والدین کو موقع دیا گیا غیر جانبدارانہ انداز سے. ہر ایک کی نظر جو ہے زرنوش کیس کے اوپر کچھ عرصے سے, جب یہ آپ نے خود بتایا آزاد پتن پل کے اوپر یہ جو گراری والے پل والا واقعہ ہوا, اس کے بعد یہ ہوا. اب شہزاد راٹھور صاحب اسی آڑ میں آپ یہ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کی آڑ میں جو ہے وہ بہت سارے اقدامات کیے جا رہے تھے آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے. میں یہ کہتا ہوں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کھول کے رکھنا چاہیے. کچھ جو قومی راز ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے, لیکن ایک غیر جانبدارانہ انکوائری کمیشن کے سامنے والدین کو, ان کے اس جو نوجوان جو جان کی بازی آ رہے ہیں ان کے حمایتیوں کے, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت دلیل ہے تو وہ بھی ایک کسی جج کے سامنے پیش ہو جائیں, اور پولیس بھی پیش ہو جائے, اور اس معاملے کو جو ہے وہ بڑھانے کے بجائے کم کرنے. اور یہ الارمنگ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ اگر آپ کا جو ہے, اگر یہ نوجوان دہشت گرد تھے, آپ یہ سوچیں نا کہ اگر یہ نوجوان دہشت گرد تھے, اور جو سٹیٹ کہہ رہی ہے, جو آئی جی کہہ رہا ہے, جو ایس ایس پی کہہ رہا ہے, اگر ان کی بات کے اوپر 100% یقین کر لیا جائے کہ وہ تحریک طالبان آزاد کشمیر کے اندر بنا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کی ساری جو ہے اس کے سپورٹ کے باوجود جو ہے جس انداز سے راولہ کوٹ اور باغ سے لوگ نکلے ہیں, یا جس انداز سے ان کے حق میں سوشل میڈیا مہم چلی ہے کہ آپ جیسے جو ہے وہ جاندار آدمی کو بھی یہ کہنا پڑا کہ جی وہ ان کے شہادت کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, بے گناہی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں, 2 رائے قائم ہوئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ منحص القوم جو ہے ہم اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی کر رہا ہے تو پھر بھی جو ہے ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جب شہزاد راٹھور صاحب اس کے ساتھ آپ کا ساتھ آرگو رکھتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کیا, تو یہ اگر وہ بے گناہ تھے, اگر انہوں نے شہزاد ریشم کو یا جو بھی ان صاحب کا نام تھا سجاد ریشم صاحب کو قتل نہیں کیا تھا, یا ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات نہیں تھے, یا وہ صرف ایک کیا کہتے ہیں سابق وفاقی وزیر کو جوتا مارنے کی وجہ سے, علی مین گنڈا پور کو جوتا مارنے کی وجہ سے اسے ٹارگٹ کر لیا گیا اور اسے بعد میں 2-3 مہینے بعد اٹھا لیا ہو, پاکستان میں ہو تو سب کچھ سکتا ہے نا. تو ان سارے خدشات کو دور کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ غیر جانبدارانہ انکوائری کا جو مطالبہ ہے یہ کوئی غیر مناسب مطالبہ نہیں ہے. اس کے ساتھ شہزاد راٹھور صاحب جو میں آخری بات کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا کہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ جو شہداء ہیں ان کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا, زخمیوں کے لیے 20 لاکھ روپے کا اعلان کیا, اور معمولی کے لیے 10 لاکھ اور زیادہ کے لیے 20 لاکھ کا اعلان کیا. یہ بہت اچھا اقدام ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان میں سے, اگر ان کے بچوں میں سے کوئی ان کی نوکری کر سکتا ہے تو وہ قابل فخر لوگ جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا, پولیس کی عزت اور اسٹیٹ کی عزت بچانے کے لیے, نہیں وہ 5 اور یہ 2 سارے سب کے لیے یہ جو ہے نا ان کے لیے یہ جو کیا ہے. لیکن میں یہ جو بات اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. یہ جو 5 پولیس اہلکار جو حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے یہ اعلان نہیں ہے ابھی. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو, حکومت آزاد کشمیر کو اس حوالے سے بھی دل بڑا کرنا چاہیے. اور یہ جو لوگ فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے دیکھیں, موت شہزاد صاحب گولی سے آئے, گر کے آئے, حادثے میں آئے, اس طرح بھی آئے تو بندہ مر جاتا ہے نا. جب وہ اس نے جان دے دی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ انہیں بھی سرکاری شہید قرار دے کے ان کے لیے بھی یہ 1 کروڑ روپے کی جو ہے ان کے لواحقین کے لیے اعلان کرنا چاہیے, اور ان کے گھر میں ان کے لیول کا متبادل جو ہے وہ روزگار جو ہے اس کی فیملی میں دیا جائے, یا ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق دیا جائے, تاکہ لوگ جو ہے اسی جذبے اور اس کوشش کے ساتھ جو ہے وہ پولیس میں فرائض سر انجام دیتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو اس حوالے سے جو ہے وہ سنجیدہ لینا چاہیے. اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, اور پاکستان میں یہ جو ادارے ہیں ان سب کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لے کے دیکھیں نا. آج اگر ہم نے زرنوش اور جبران کو, اگر وہ دہشت گرد ہیں تب بھی, اگر وہ بے گناہ ہیں تب بھی, اگر ہم نے آج انہیں ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا
تو یہ پہلا واقعہ ہے, یہ بنیاد ہے, اس کے اوپر دیوار کھڑی کرنے والوں کا وہ ہوگا, اس کا رد عمل ہوگا, اگر ان کی اسکول آف تھاٹ موجود ہے اس کا رد عمل ہوگا. اس کا بہتر انداز یہ ہے کہ آپ پوزیشن کلیئر کر دیں تاکہ یہ ہو, اور اس کے اوپر جو ہے ایک جامع حکمت عملی اپنانی چاہیے. آزاد کشمیر جو ہے وہ سینسٹیو ہے, ادھر جو ہے وہ بھارت کو موقع نہیں دینا چاہیے. آپ نے بھارت کو جو ہے وہ ایک جنگ ہرا دی ہے, بھارت کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لوہے کے چنے چبوا دیے ہیں. اب آپ کو آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ اپنے سہولتکار تلاش کرے گا, اور ایسے حالات میں جب بے روزگاری ہے, غربت ہے, اور مسائل ہیں, تو بھارت کو ایسے بے شمار جب لوگ ایک جو نئی ہے سوچ وہ پینیٹریٹ ہوگی جو مل رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کل کے دن کو لے کے ایک جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر جو ہے اس بات کے اوپر جو ہے وہ ری تھنکنگ کرنی چاہیے, اور ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ آئندہ اس معاملے کو اور اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں. اور والدین کے اطمینان کے لیے, کیونکہ والدین جو خود انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو سرنڈر کر لیں, انہوں نے نہیں کیا تھا, تو ان کے اطمینان کے لیے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے. بہت شکریہ عمر محبوب صاحب, بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی زرنوش نسیم, جبران نسیم اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت پہ, کس طرح یہ واقعہ پیش آیا, اس کا پس منظر کیا تھا, اور اس پہ حقائق کیا ہیں. یہ بات سامنے آئی کہ زرنوش نسیم ایک اسکول آف تھاٹ کا نام تھا. انہوں نے جو جدوجہد شروع کی, انہوں نے جدوجہد ریاست کے خلاف شروع کی, یا انہوں نے یہ جو جہادی کلچر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اعلان تھا اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھارت کے خلاف لانے کی کوشش کی, اس کے لیے انفراسٹرکچر بنا رہے تھے, اور ہمارے ریاستی اداروں نے اسے ریاست کے خلاف سمجھا. شاید اس وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی تو یہ واقعہ پیش آیا. جو بھی ہے, ایک غیر جانبدارانہ انکوائری کمیشن بنایا جانا چاہیے جو اس بات کی تحقیق کرے, کیونکہ یہ ایک اسکول آف تھاٹ کی بات ہے. یہ ایک چھوٹی سی بات, یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ واقعے کی یہ نئی تاریخ بن سکتی ہے, اس کی بنیاد بن سکتی ہے. اس لیے اس کی غیر جانبدارانہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے. اگر زرنوش نسیم اور اس کے ساتھی آزاد کشمیر میں دہشت گردی کا نیٹ ورک بنا رہے تھے آزاد کشمیر کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے, آزاد کشمیر کو نشانہ بنانے کے لیے, تو پھر وہ غلط تھے. اور اگر ایسی بات نہیں تھی, اگر انہیں پورٹریٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ایسا کر رہے ہیں, اور بعض لوگ یا حکومت یا کوئی اور اپنے مخصوص مفادات کے لیے ان کو ولن بنا کر پیش کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہے اس پہ غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے, اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ناظرین, اس کے علاوہ آج ہم نے پروگرام میں جو شہید ہونے والے پولیس اہلکار تھے جو ٹریفک حادثے میں لسڈنا کے مقام پہ شہید ہوئے, اس پہ بھی ہم نے بات کی. اس سانے کی, اس ایکسیڈنٹ کی وجوہات پہ بھی بات کی. حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لسڈنا تولیپی روڈ پہ کیوں آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. کیا وہ سڑک وہ صحیح نہیں بنی ہوئی, یا سڑک کی سیفٹی والز نہیں ہیں, کیا وجہ ہے, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم جتنے بھی پولیس اہلکار شہید ہوئے ان 2 واقعات میں, ہم ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھرپور تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ تعالیٰ زرنوش نسیم اور جبران نسیم اور ان کے ساتھیوں کو بھی, اور ان جیسے جو نوجوان, ان جیسی سوچ رکھنے والے جو نوجوان ہیں, ان کو ہدایت دے, ان کو واپس مین سٹریم کی طرف آنے کی ہدایت دے. اس پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. ناظرین, کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.